اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ زبان و ادب کے مضمون میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کا یہ لیکچر ڈپٹی نذیر احمد کی جو ناول نگاری ہے اس کی اہمیت اور افادیت پر اور اس کی لسانی خصوصیات پر، ادبی خصوصیات پر محیط ہے۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم نے ان کی شخصیت اور ان کے علمی ادبی خدمات کا احاطہ کیا تھا۔ جب ہم ڈپٹی نذیر احمد کی علمی ادبی خدمات کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ اردو ادب میں ایک کامیاب اور ایک مقبول عوامی سطح پر ناول نگار کی حیثیت سے ہوتا نظر آتا ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا جو ہے کارنامہ نظر آتا ہے علی گڑھ تحریک سے وابستگی کی صورت میں، کہ انہوں نے اپنے زمانے میں اس احساس کو پیش کیا کہ معاشرے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں کہ جب انگریزوں کا اثر و رسوخ اس معاشرے پہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور تعلیمی میدان میں بالخصوص انہوں نے اپنے پلاننگ کے ذریعے سے اپنے نظریات کے فروغ کے لیے مختلف کتابیں، نصابی درسی اور ادارے جو ہیں وہ قائم کرنا شروع کر دیے تھے، اور رفتہ رفتہ انگریزی لٹریچر اور انگریزی تہذیب جو ہے وہ مختلف کہانیوں اور قصوں اور شاعری کی صورت میں ہمارے ہاں آتی جا رہی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ تہذیبی جو ہے وہ زوال کی جانب گامزن تھا، یعنی معاشرے میں وہ لوگ کہ جو باعث عزت ہوا کرتے تھے اپنے علم و افتخار کی وجہ سے، اپنے کہہ لیجئے کہ تہذیب کی وجہ سے، اب ان کی معاشرے میں وہ صورتحال آہستہ آہستہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ سب کچھ انگریزوں کی حکومت اور ان کے آنے کے بعد جو حالات رونما ہوئے تھے اس کی بدولت تھا۔ سر سید کی تحریک کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تعلیم کے حصول، علم کے حصول کے ذریعے سے اس غلامی کے دور سے نکلا جائے، اور بجائے اس کے کہ لڑائی کا راستہ اختیار کیا جائے، تصادم کا راستہ اختیار کیا جائے، علم کے ذریعے سے اس راستے کو، اس منزل کو حاصل کیا جائے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی ناول نگاری کے پس منظر میں بھی یہی ساری صورتحال ہندوستانی معاشرے کی نظر آتی ہے، اور انہوں نے اپنے قلم سے کل 7 ایسے خوبصورت ناول تخلیق کیے ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور آج ہم ان میں سے جو پہلا ناول ان کا ہے میرات العروس، اس پر ابتدائی طور پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اس کا مطالعہ کر سکیں۔ ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اپنے اس ناول کے پس منظر میں ایسے ہی حالات کا ذکر کیا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کا ناول میرات العروس، اس کا جو ابتدائی حصہ ہے، جو اس کا دیباچہ ہے، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے اور ان کے مطالعے کے لیے، جب کہتے ہیں کہ میں نے کتب کی تلاش کی کہ ان کو کیا چیز ایسی ہے جو پڑھنے کے دوں جس سے ان کا مطالعے کا ذوق بھی آگے بڑھے اور ان کی اصلاح بھی ہو سکے، ان کی تربیت بھی ہو سکے، تو کہنے لگے کہ مجھے مایوسی ہوئی کہ کوئی ایسی کتاب میری نظر میں نہیں آ سکی جس کو میں مناسب سمجھتا اپنی بچیوں کو دینے کے لیے۔ اسی احساس کے پیش نظر انہوں نے اس کہانی کو، اس ناول کو لکھا ہے، اور یعنی کہ تربیت، بچیوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو یہ ناول جو ہے یہ اسی مقصد سے تخلیق ہوا ہے، اور اس کے اندر جتنے کردار ہیں ان کے جو نام ہیں، خود ناول کا نام، پھر اس کے کرداروں کے نام پہ اگر ہم غور کریں، اور پھر اس کے اندر جو مثبت اور منفی پہلو انہوں نے دکھائے ہیں، گھریلو زندگی کے جو واقعات جس ترتیب کے ساتھ انہوں نے اپنے اس ناول میرات العروس کے اندر پیش کیے ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مطالعے کے قابل ہیں کہ ان کو اس نظر سے پڑھا جائے تو ہمیں اس دور کی پوری تاریخ نظر آتی ہے، اس تہذیب کی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے اندر موجود ایک گہرا احساس ذمہ داری اور احساس تربیت ہمیں موزن نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ میرات العروس کے 2 مرکزی کردار ہیں، ایک اکبری اور ایک اصغری۔ تو اکبری کا کردار اور اصغری کا کردار، ایک کردار جو ہے وہ منفی ہے اور ایک مثبت ہے۔ دونوں سگی بہنیں دکھائی گئی ہیں، اور پھر ان کی شادی کے مراحل دکھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ تو جو اصغری ہے، جو چھوٹی بہن ہے، وہ قابل ہے، دانا ہے، اس میں سلیقہ مندی موجود ہے، یعنی کہ وہ جو ہے ایک مثالی کردار کی صورت میں اس میں پیش کی گئی ہے،
کہ مسلمان گھرانوں کی جو بچیاں جو آئندہ عملی زندگی کی ذمہ داریاں ان کو نبھانی ہیں، وہ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے تیار نظر آتی ہے اور اس کی تربیت اس حوالے سے بھرپور نظر آتی ہے، جبکہ اس کی دوسری بہن اکبری جو ہے وہ اس لحاظ سے نہایت اس کے کردار میں کجی ہے اور اس کا سلیقہ مندی اس میں نہیں ہے اور اس میں ہوڑ پن ہے اور معاملہ فہمی اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر کو آباد نہیں کر پاتی اپنے اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے۔ اس میں یہ تربیت میں کمی رہ گئی کہ اس کے اندر وہ بردباری جس کی ضرورت ہوتی ہے ایک نئے گھر کے حوالے سے، وہ اس کے کردار میں نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد نے کہانی کے پلاٹ کو جس انداز میں یعنی کہ ترتیب دیا ہے اور پھر اس میں جو کرداروں کے مکالمے ہیں اور منظر نگاری ہے اور ان کے آپس کا واقعات کا جو ربط ہے، ایک سے دوسرا واقعہ اور پھر تیسرا واقعہ، تو یہ سب کچھ قصہ در قصہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دونوں تصویر کے رخ، یعنی وہ جو آئیڈیل ترین کنڈیشن ہے اور وہ تصویر کا رخ کہ جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو سکے، تو وہ منفی کردار بھی انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس ناول کے اندر پیش کیے ہیں۔ جس کردار کو انہوں نے مثبت دکھایا ہے اس کے اندر ایسی معاملہ فہمیاں دکھائی ہیں کہ وہ بچی جو اپنے نئے گھر میں پہنچتی ہے اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ساری صورتحال بنی بنائی مل جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی مختلف مصائب اور مشکلات سامنے آتے رہتے ہیں، اور وہی جو انسانی رویے ہوتے ہیں ساس کی صورت میں سسر اور دیگر نند اور شوہر کے مختلف معاملات، تو انسانی رویوں کا اس میں ایک بھرپور امتزاج نظر آتا ہے جو کہ سرد اور گرم واقعات پر مشتمل ہے، لیکن وہ جو کردار ہے وہ اپنے اخلاق، اپنے حسن تربیت اور حسن اخلاق کی بنیاد پر ان سب سے نبرد آزما ہوتے ہوئے نہایت کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو جاری و ساری رکھتی ہے، اور اس میں تدبر نظر آتا ہے، اس میں معاملہ فہمی نظر آتی ہے۔ ایک اہم کردار جو منفی ہے لیکن اس کے ذریعے سے ڈپٹی نذیر احمد نے بہت ساری چیزوں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور وہ کردار اس ناول میں بے حد مقبول ہوا ہے اور اس کو بڑے ذوق و شوق سے لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ علیحدہ سے اس کردار کو جو ہے نصاب کا حصہ بھی بنایا گیا ہے، اس کو آپ نے اس ناول سے قبل اپنی ابتدائی کہہ لیجئے کہ جماعتوں میں، کالج میں اور اسکول کی جماعتوں میں بھی یقیناً پڑھا ہوگا، اور وہ ہے ماما عظمت۔ تو ماما عظمت کا جو کردار ہے وہ گھر میں ایک کام کرنے والی عورت کا ہے، اور ماما عظمت کے کردار میں جو ہے وہ چالاکیاں اور زمانے سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو عیاریاں ہونی چاہیے ایک کام کرنے والی عورت میں کہ جو منفی کردار کی ہوا کرتی ہیں، وہ سب اس کے اندر بدرجہ اتم جو ہے وہ موجود ہیں، اور اس کی یعنی کہ جب اصغری جو ہے وہ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آنا شروع ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ یہ کردار اس کے گھر کے نظام کو چلانے میں رخنہ اندازی کر رہا ہے اور رکاوٹیں جگہ جگہ پہ کھڑی کر رہا ہے، تو جس طریقے سے وہ اس کی گرفت کرتی ہے، تو وہ مناظر بھی بڑے خوبصورتی کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد نے پیش کیے ہیں جو فطرت سے اور حقیقت سے بالکل قریب موجود نظر آتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں۔ اور اس ناول کی اگر ہم کہیں کہ سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں یہ پہلا وہ ناول ہے کہ جو بالکل ہماری فطری اور قدرتی جو کہہ لیجئے کہ حقیقی زندگی ہے اس سے نہایت قریب محسوس ہوتا ہے، اور جو اس کا اسلوب ہے، جو اس کے مکالمے ہیں اور جو منظر نگاری ہے، جو زبان و بیان کا جو انداز ہے ڈپٹی نذیر احمد نے جس میں اختیار کیا ہے مختلف کرداروں کے حوالے سے، وہ ایک باکمال مصنف کا اظہار کمال ہے، اظہار فن ہے۔ جیسے جیسے اصغری جو اس کی چالاکیوں کو، عیاریوں کو پکڑنے کے لیے گرفت کرتی جاتی ہے، تو پھر جو وہ تیور بدلتی ہے اور جس طریقے سے گھر کے حالات خراب کرتی ہے، ان میں ایک سب سے بھیانک صورتحال یہ، اور یہ ایک فطری امر ہے کہ جو منفی کردار ہوا کرتا ہے جب اس کا راز کھلنے لگے، جب اس کی غلطیوں کو پکڑا جائے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے جو کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی سنگین حادثے کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد نے اس میں بڑی دانائی کے ساتھ اس کردار سے وہ سب کہلوایا بھی ہے اور وہ کر کے دکھایا بھی ہے اس کردار میں۔ مثلاً وہ گھر کے اندر ایک زبردست قسم کی کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے، اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو منظر سے غائب رکھنے کے لیے، اپنی حرکتوں کو پوشیدہ اور پس پردہ رکھنے کے لیے، وہ اس بہو کو، یعنی جو بچی نئے گھر میں آئی ہے اور گھر کے اس نے چارج کو سنبھالا ہے،
وہ ان کی نند اور ساس کے حوالے سے آپس میں اور شوہر کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے جس سے بجائے اس کے کہ اس کا رخ اس نوکرانی کی چال بازیوں کو پکڑنے کا ہو، وہ اس کا جان چھڑانا اپنے گھر میں مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسی ناراضگیاں اور ایسی عداوتیں گھر کے اندر شروع جاتی ہیں کہ موضوع ہی بالکل بدل کے رہ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ ناول کا جو ہے وہ بڑا حساس بھی ہے، اور اس میں بڑی یعنی کہ غور و فکر کی ضرورت بھی ہے، حکمت بھی ہے کہ کس قدر خوبصورتی سے پھر اس نے اس مسئلے سے اپنی جان چھڑائی ہے اصغری کے کردار نے، اور اپنے سسر کو جو کہ دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے اپنے روزگار اور اپنے کاروبار کے حوالے سے، پھر ان کو بلوایا ہے، اور پھر اس نے ایک موقع اس میں ڈھونڈ کر تلاش کر کے کہ کس طریقے سے اس کا سارا راز کھولا جائے، اس ماما عظمت کا کہ جو یہ مالی لحاظ سے نقصان پہنچا رہی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر گھر کے افراد کے درمیان جو ہے وہ ایسی یعنی کہ نفرت پھیلا رہی ہے اور غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے جس سے گھر بکھر سکتا ہے، گھر کا جو سارا نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ تو یہ پورشن اس ناول کا بالخصوص ماما عظمت کے کردار کے حوالے سے نہایت اہم ہے، اور پھر جو تدبیر اس نے کی ہے وہ بھی نہایت خوبصورت ہے۔ بالآخر وہ ان سب لوگوں کو جمع کر لیتی ہے اپنے حکمت کے ساتھ کہ جنہوں نے ماما عظمت جو ہے جن سے پیسے لیتی تھی، یہ کھاتی رہی اس گھر کے نام پر اور ان کو مالی لحاظ سے نقصان پہنچاتی رہی، جو بھی سودا سلف وہ گھر میں لاتی تھی اس میں سے اس کا کمیشن اور اس کا معاملہ رہا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا کردار ہے کہ جس کو نفسیاتی طور پر سمجھنا جو ہے نہ صرف یہ کہ اس عہد کی عورت کے لیے، اس عہد کی بچی کے لیے ضروری تھا، بلکہ ہر عہد کے ایسی عورت کی جس نے کل اپنی ذمہ داریاں گھر کی عملی زندگی میں سنبھالنی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ منفی کردار مختلف ناموں سے، مختلف حیثیتوں سے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کہیں یہ نوکر کی صورت میں ہوتے ہیں اور کہیں یہ دور پر ایک عزیز کی صورت میں، اور یہ مختلف حیثیتوں میں بہرحال ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب کبھی ان کے اوپر گرفت کی جاتی ہے تو پھر یہ ایسا وار کرتے ہیں کہ جس سے گھر بکھر جاتے ہیں، جس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جن سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بڑے قریب کے رشتوں میں بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو میراث العروس جو ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ دلہن کو دکھایا جانے والا آئینہ، تو بالکل اس ناول کا جو ایک ایک واقعہ ہے اور ایک ایک کردار ہے اور ایک ایک مکالمہ ہے، اس کے اندر ایک ایسی حکمت اور ایسی مقصدیت پوشیدہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس ناول کو ایک ایسا مرقع بنا دیا ہے کہ جو فنی لحاظ سے نہایت خوبصورت ہے، اس کی دلچسپی اس کے پہلے صفحے سے لے کر اور آخر تک، خاصا ضخیم ناول ہے لیکن اس کی دلچسپی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کا تجسس قاری کے لیے ختم نہیں ہوتا، اور واقعات ایک کے ساتھ ایک جڑتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جو دوسری بہن ہے اس کی جس میں اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے، اس کے بھی کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ نہ صرف یہ کہ اس دور کی خواتین کے لیے موجود تھا، بلکہ آج اس عہد جدید میں بھی بہت کچھ موجود ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ براہ راست انسانی نفسیات سے، انسانی اخلاق و کردار سے وابستہ چیزیں ہیں۔ مثلا اس کا ایک واقعہ کہ ایک عورت اس کے گھر میں آتی ہے اور اس سے مختلف چکنی چپڑی باتیں کرتی ہے اور اس کو الجھائے رکھتی ہے کہ میں یہ کر دوں گی، میں تمہارے ساتھ تمہارا یہ کام کر دوں گی، اور تمہیں جو ہے وہ تم تو بہت اچھی ہو، اس کی مختلف تعریفیں کرتی رہتی ہے، اور بالآخر کسی طریقے سے اس کے پاس جو موجود گھر میں سونا ہے وہ اس سے حاصل کرتی ہے کہ اپنا اعتماد جو ہے یعنی کہ وہ اپنی گفتگو سے بحال کر لیتی ہے، اور اس میں اعتماد بحال ہونے میں جو اہم کام ہے وہ نہ صرف اس کی عیاری اور چالاکی ہے جو گھر میں آئی ہے، ایک محلے کی عورت، ایک جس کا عطا پتہ بھی اس کو زیادہ نہیں تھا، خود کو بہت قربت کا ظاہر کر رہی تھی کہ میں تمہاری بہت ہمدرد ہوں، لیکن پھر اس پھوڑ عورت کو جو کہ اکبری کے نام سے ہے اور جس کا کردار منفی ہے، وہ اس کو اپنا سب کچھ دے دیتی کہ ہاں تم بہت نیک دل خاتون ہو اور تم جو ہے وہ میری یعنی کہ دل کے قریب محسوس ہوتی ہے، تم میری ہمدرد ہو، تو تم یہ کام کر کے لے آؤ کہ میری یہ چیزیں جو ہیں ان کو صاف کروا کے لے آؤ۔ بس یہ موقع جو ہے یہاں سے یہ رخصت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اس کو اطلاع ملتی کہ یہ عورت تو بہت چکمہ باز تھی، چکر دینے والی تھی، اور لے کر روانہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ واقعہ بھی اپنے اندر بہت سارے جو انسانی رویے ہیں اور پہلو ہیں ان کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اس واقعے کے اندر بھی حکمت کے کئی پہلو ہیں، یعنی کہ زندگی میں فوراً اعتبار کر لینا اور صرف باتوں پر توجہ رکھنا، اور جہاں اپنی تعریف کوئی کر دے تو بس اس پہ فریفتہ ہو جانا،
یہ نہ دیکھنا کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اس سے میرا تعلق کیا ہے اور اس کا اخلاق و کردار کیا ہے، محض اپنی ذات اور اپنی نفس کی تسکین کے چند جملے سننے کے بعد اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے والی جو شخصیت ہے، یہ ایک کمزور شخصیت کی علامت ہے۔ تو یہ کردار صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک بہت گہرا پیغام بھی ہے قارئین کے لیے، یعنی اس دور کی عورت کے لیے بھی اور آج کے دور کی عورت کے لیے بھی، کہ اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یعنی ماما عظمت کا کردار ہو یا دوسرا اکبری اور اصغری کے مختلف کردار، پھر ان کے شوہروں کے ساتھ جو گھر میں رویہ ہے اور اپنے مخصوص آمدنی کے اندر اپنے گھر کو چلانا، اپنے کچن کو رن کرنے کا جو معاملہ ہے، اس میں جو تدبر نظر آتا ہے، اس میں جو حکمت نظر آتی ہے، یہ ایک ایک چیز نہایت خوبصورتی کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے اس ناول کے اندر پیش کی ہے۔ اور مقصد انہوں نے شروع میں بیان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا ہے کہ میں نے اس کو جب شادی ہوئی تو جہیز میں بھی یہ ناول دیا تھا۔ پھر بعد میں تو یہ ناول پبلش ہوا اور اس پر ان کو 1000 روپے کا 1870 کا وہ سال ہے کہ جب انہیں انگریز حکومت نے اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے 1000 روپے کا انعام اس دور میں دیا تھا۔ تو یہ بے حد مقبول ہوا بعد میں جب شائع ہوا، اور آج تک یہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس پر کئی مرتبہ ڈراماٹائز بھی یہ ہوا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ آپ لوگ اس کو بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کے تو خیر نصاب کا حصہ بھی ہے، آپ افسانوی ادب میں اور ویسے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لائبریری میں بھی ناول موجود ہے۔ سو ہم اس کا یہ پہلو دیکھ رہے ہیں اس ناول کا اس وقت ہمارے اس لیکچر میں پیش نظر ہے کہ سر سید کی جو علی گڑھ کی ادبی تحریک ہے، اس کا جو اولین مقصد ہے اور جو اصلاح قوم کا مقصد ہے، تو اصلاح قوم میں یقیناً خواتین بھی شامل ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ قوم کی بچیوں اور خواتین کو فوکس کرتے ہوئے در حقیقت اسی بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں جو سر سید کی اس علی گڑھ تحریک کا، ادبی تحریک کا مقصد ہے، اور یہ اسی سے جڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اور معاشرے میں تبدیلی کا ایک کام اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو مرکز اور محور ہے، وہ تہذیب ہے، وہ اخلاق اور کردار ہے، یعنی انسان کی اعلیٰ ترین صفات۔ اس میں کسی بھی جگہ پر اس بات کا جو اس کی جو تمنا ہے یا اس کی خواہش جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا مصنف کہ کہیں پر بھی ان کو یہ دکھایا جائے، یعنی وہ اس بات کو نیگیٹو دکھاتا ہے، یعنی دنیا کی طلبی، مال و دولت کی حرص و ہوس، اور اس بنیاد پر انسانی رشتوں میں دوری اور مزاج کا خراب ہونا، بات بات پر مزاج کا بگڑ جانا، کہ سہولیات، آسائش، آرام اس کی تمنا اور اس کے خاطر، تو یہ معاملہ اس ناول کے اندر نہیں، بلکہ جو ہماری اصل تہذیب ہے اور جو ہماری مشرقی روایات ہیں، اور اس کی امین جو عورت ہے جس نے اپنے گھر کے ذریعے سے معاشرے کو ایک ایسے یعنی افراد مہیا کرنے ہیں جو تبدیلی کا کام کر سکیں۔ تو ڈپٹی نذیر احمد نے بالکل درست انداز میں معاشرے کی تبدیلی کے لیے اگر خواتین کو تیار کر دیا جائے تو یقیناً گھر سے ہی ہر فرد تیار ہو کے نکلتا ہے، اور بچوں کی پرورش میں سب سے اہم کردار تو والدین کا ہی ہوتا ہے، اور بالخصوص والدہ کا ہوا کرتا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا یہ جو معاملہ ہے ہمیں بالکل درست نظر آتا ہے اس ناول کے اندر، کہ انہوں نے خواتین کو فوکس کیا ہے اور ان کی اصلاح و تربیت کا کام کیا ہے، اس معاشرے کے اندر کہ جو زوال پذیر تھا اخلاقی حوالے سے اور تہذیبی حوالے سے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل درست انداز میں اس نے اپنے فرائض انجام دیے ہیں، اور ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ یہ ناول لسانی اعتبار سے بھی آپ اس کو پڑھتے چلے جائیے تو بہت ہی خوبصورت، یعنی کہیں پر بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ زبان بوجھل ہے یا عربی کے کسی بہت بڑے عالم کی لکھا ہوا ایک ناول ہے کہ جو اپنی ایک مذہبی شناخت بھی رکھتا ہے اور پہچان بھی رکھتا ہے، بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ بڑے ہی سادے الفاظ میں، بہت ہی اچھے اور سلیس زبان میں، شستہ زبان میں، جس میں ایک روانی موجود ہے اور جس میں جذبات کا اور احساسات کا بھرپور اظہار موجود ہے، ایسے مکالمے موجود ہیں کہ جن کو پڑھ کر لطف آتا ہے، اور یہ کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی آتی ہے اور ایک گہرا تاثر قارئین کے ذہن پر مرتب کرتی چلی آتی ہے۔ سو اسی لحاظ سے ہم ڈپٹی نذیر احمد کو ایک کامیاب ناول نگار یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس تحریک کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور یہ ناول جو ہے اس سارے سلسلے میں اہم خدمت قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ڈپٹی نذیر احمد کے اس بالخصوص میراث العروس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، اور یہاں ہم اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے تاریخ زبان و ادب کے سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے۔
لہٰذا یہاں پر اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔